السلام علیکم ویورز، میں ہوں شاکر سولنگی۔ ویورز، عمران خان کے سابق پرنسپل سیکرٹری اعظم خان کو اسلام آباد ہائی کورٹ سے بڑا ریلیف ملا ہے۔ اعظم خان کا نام اسٹاپ لسٹ میں ڈالا گیا تھا، وہ ملک سے باہر نہیں جا سکتے تھے، جانا چاہ رہے تھے لیکن اسٹاپ لسٹ میں ہونے کی وجہ سے نہیں جا سکتے تھے۔ تو اسلام آباد ہائی کورٹ میں انہوں نے چیلنج کیا تھا، اس کو کیس کو لے کر گئے تھے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے تحریری فیصلہ جاری کیا ہے جس میں اعظم خان کو ریلیف دیا گیا ہے اور حکومت کو کہا گیا ہے، حکم دیا گیا ہے کہ اعظم خان کا نام اسٹاپ لسٹ سے نکالا جائے۔ یہ غیر قانونی اور غیر آئینی طور پر نام ڈالا گیا ہے، نکالا جائے۔ دوسری خبر یہ ہے اس کے ساتھ کہ نون لیگ کے خلاف، جو نون لیگ کے رہنماؤں کے خلاف پنجاب میں لاہور میں مقدمہ درج کیا گیا تھا پنجاب اسمبلی میں ہنگامہ آرائی اور لڑائی جھگڑے کا، تو اس میں نون لیگ کے 9 رہنماؤں نے ضمانت کرا لی ہے۔ قبل از گرفتاری ضمانت ان کی ہوئی ہے، عبوری ضمانت میں توسیع، بلکہ ان کی 14 ستمبر تک ضمانت ان کی منظور ہوئی ہے، جس میں عطا تارڑ پہلے ہی ضمانت حاصل کر چکے ہیں۔ اب نون لیگ کے جو اہم رہنما ہیں، رانا مشہود اور باقی ان میں ہیں اویس لغاری وغیرہ، تو انہوں نے بھی ضمانت 14 ستمبر تک جو ہے ان کو مل گئی ہے، اور 50,000 کے ضمانتی مچلقوں کے عوض اس پر بات کروں گا۔ پہلے میں آپ کو جو اعظم خان ہیں ان کے حوالے سے یہ بتاؤں کہ اعظم خان پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کو مطلوب ہے۔ کس کیس میں؟ سابق چیئرمین نیب جسٹس جاوید اقبال نے جو ویڈیو اسکینڈل جو ان کا تھا طیبہ گل خاتون کا، تو اس ویڈیو اسکینڈل کے کیس میں پی اے سی انکوائری کر رہی ہے۔ پی اے سی نے ان کو طلب کر رکھا تھا، جاوید اقبال کو بھی، اور سابق وزیر اعظم عمران خان، اور جو پرنسپل سیکرٹری ہیں ان کے اس وقت کے اعظم خان، جن کا نام اسلام آباد ہائی کورٹ نے اسٹاپ لسٹ سے نکالنے کا حکم دیا ہے۔ اب انہوں نے، عمران خان اور اعظم خان نے، طیبہ گل کو ان پر الزام ہے کہ انہوں نے 1 مہینہ وزیر اعظم ہاؤس میں رکھا تھا، اپنے تحویل میں رکھا تھا، حبس بیجا جس کو کہہ سکتے ہیں، مجبور کر کے رکھا تھا، اور ان سے ویڈیو اسکینڈل حاصل کی، ویڈیو جو ہے وہ ان سے حاصل کی گئی تھی، اور ان ویڈیوز کے ذریعے چیئرمین نیب کو اس وقت کے جو ہیں جاوید اقبال صاحب جو ہیں ان کو یہ بلیک میل کرتے رہے، اور اپنے مفادات کے، اپنے حق میں، اپنے لوگوں کے حق میں، اپنی پارٹی کے لوگوں کے حق میں ان سے فیصلے کراتے رہے، اور اپوزیشن کے خلاف کارروائیاں کراتے رہے، انتقام کا نشانہ بناتے رہے اپوزیشن کو، کیونکہ ظاہر ویڈیو اسکینڈل تب تک ان کے پاس جو ٹی وی پہ آپ نے دیکھی ہے نا، یہ ویڈیو اسکینڈل کچھ بھی نہیں ہے، یہ تو ایسے ہی ہے، ایک ٹیلر ہے۔ اصل ویڈیو کچھ اور ہیں جو آپ لوگوں نے نہیں دیکھی، جو ٹی وی پہ چلی تھی نیوز 1 پہ، اور ابھی سوشل میڈیا پہ بھی وہ وائرل ہوئی۔ تو یہ ویڈیو اسکینڈل کہا جا رہا ہے کہ کچھ بھی نہیں ہے، یہ تو ایسے ہی تھوڑا سا ٹیلر ہے، باقی جو اوریجنل ویڈیو ہے وہ کچھ اور ہیں، جن کے ذریعے عمران خان کو، جن کے ذریعے جاوید اقبال کو عمران خان اس وقت کے وزیر اعظم اور ان کے پرنسپل سیکرٹری جو ہیں وہ بلیک میل کرتے رہے۔ تو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی نے یہ جو پی اے سی کے جو چیئرمین ہیں نور عالم خان، انہوں نے یہ معاملہ اٹھایا ہے، اور انہوں نے نوٹسز بھی جاری کیے تھے۔ تو یہ چلے گئے جی ہائی کورٹ میں، یہ ملک سے بھاگنا چاہ رہے ہیں، ایکچولی جو لگ رہا ہے یہ ملک سے باہر کیوں جانا چاہ رہے ہیں کہ جی اعظم خان چھٹی پر جانا چاہ رہے ہیں ملک سے باہر۔ بھائی چھٹی پر ملک سے باہر کیوں جانا چاہ رہے ہیں؟ پہلے آپ پی اے سی کو جواب دے کے چلے جائیں۔ لیکن اسلام آباد ہائی کورٹ نے ان کو کہا ہے کہ جی یہ وطن واپس جب آئیں، چھٹیاں گزار کے ملک سے فی الحال جائیں، اور جب واپس آئیں تو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی ان کو بلائے تو پھر اس میں بھی پیش ہوں۔ بھائی واپس آئیں گے تو بلائے گی نا، پتہ نہیں کب واپس آئیں گے، ہو سکتا ہے نور عالم خان اس وقت چیئرمین پی اے سی بھی نہ رہیں، ہو سکتا ہے معاملہ ختم ہو جائے، حکومت چینج ہو جائے۔ تو وہ بہرحال اسلام آباد ہائی کورٹ نے جو فیصلہ دیا ہے وہ میں آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں، جو مختصر ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا ہے کہ جی کسی ٹھوس قانونی وضاحت کے بغیر نقل و حرکت کا بنیادی حق چھینا نہیں جا سکتا۔
تسلیم شدہ بات ہے کہ اعظم خان کا نام ECL پر قانون کے خلاف، قانون کے مطابق نہیں ڈالا جا سکتا، ECL میں نہیں ڈالا جا سکتا۔ ECL میں نام ڈالنے کے لیے 2010 کے رولز واضح ہیں جو اس کیس پر لاگو نہیں ہوتے۔ ECL میں نام نہ ڈال جانے پر اسٹاپ لسٹ میں شامل کر دینا غیر قانونی ہے، اور اعظم خان کا نام اسٹاپ لسٹ سے نکالا جائے اور کوئی رکاوٹ کھڑی نہ کی جائے ان کے ملک سے باہر جانے میں۔ اعظم خان بیرونی ملک چھٹی پر جانا چاہتے ہیں اور آئین کا آرٹیکل 15 نقل و حرکت کے حق کو بنیادی حق قرار دیتا ہے۔ وطن واپسی پر پبلک اکاؤنٹس کمیٹی اگر اعظم خان کو بلائے تو اعظم خان اس میں بھی پیش ہوں، یہ خبر ہے۔ تو عمران خان کے قریبی ساتھی رہے ہیں، پرنسپل سیکرٹری رہے ہیں۔ بہرحال اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے، میں اس پہ مزید تبصرہ نہیں کر رہا، لیکن ریلیف ضرور کہہ سکتا ہوں کہ ریلیف ان کو مل گیا ہے۔ اور لاہور کی سیشن عدالت نے رانا مشہود سمیت 9 لیگی رہنماؤں، مسلم لیگ نون کے رہنماؤں کی عبوری ضمانت جو ہے 14 ستمبر تک منظور کی ہے، 50,000 روپے کے مچلقوں کے عوض، اور ان پر پنجاب اسمبلی میں ہنگامہ آرائی کا الزام ہے، لڑائی جھگڑا کا الزام ہے۔ ایڈیشنل سیشن جج یاسین موہل نے سماعت کی ہے، اور رانا مشہود، سیف الملوک کھوکھر، رخسانہ کوثر، مرزا جاوید، خضر حیات، راجہ صغیر ملک، غلام حبیب، اویس لغاری، میاں رؤف، ان کی ضمانت منظور ہوئی ہے۔ اور یہ 12 لوگوں کے خلاف مقدمہ تھا، 9 نے آج ضمانت منظور کرا لی ہے، اور عطا تارڑ پہلے ہی اس کیس میں ضمانت حاصل کر چکے ہیں۔ اور میڈیا سے پھر گفتگو میں رانا مشہود نے کہا کہ جی پاکستان کے خلاف سازش کرنے والوں کا مکروہ چہرہ قوم کے سامنے آ گیا ہے۔ IMF کے مطابق پاکستان میں مہنگائی کا ذمہ دار عمران خان ہے اور اس کی حکومت تھی۔ عمران خان کی ملک کے خلاف چلائی جانے والی تحریک کے حساب کتاب کا وقت آ چکا ہے۔ اویس لغاری نے کہا کہ جی جو لوگ آج عمران خان کی حمایت کر رہے ہیں، کچھ عرصے بعد یہی لوگ عمران خان کو برا بھلا کہیں گے۔ باعزت لوگوں کی عزت اچھالنا عمران خان کا دندھا بن چکا ہے اور عمران خان کا کام بن چکا ہے۔ امید ہے پروگرام پسند آیا ہوگا، اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔